آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. عامر سعید عباسی صاحب آپ کے میں ٹویٹس بھی دیکھتی رہی, آپ فیلڈ میں بھی رہے. ڈاکٹر صاحب کا کامنٹ پہلے لینے کا مقصد یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی میں پہلے بھی تجزیہ سن چکی ہوں, انہوں نے اس کو بہترین الیکشن قرار دیا, لیکن اس کے باوجود ہم نے شکایات بھی سنی, ہم نے لمبی لائنیں اور انتخابی عملے کی غفلت بھی دیکھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ بہت سی جگہوں پہ انتخابی عملہ موجود نہیں ہے, ایسی بھی شکایات آ رہی تھی, NA 236 خاص طور پہ. پھر اس کے بعد جو چیف الیکشن کمشنر تھے, 45 ارب روپیہ قوم کا انویسٹ ہوا ٹیکس پیئر کا اس پوری ایکٹیویٹی کے اوپر, الیکشن ایکٹیویٹی کی بات کر رہی ہوں, اور چیف الیکشن کمشنر گھر جا کے سو گئے, انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی. وہ جو اضطراب کا ایک 24-25 گھنٹے کا وقت تھا, پیریڈ تھا, وہ لوگوں نے کس پریشانی میں گزارا, ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے تھے, کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تھے, کنیکٹ نہیں کر پا رہے تھے, کسی کو نہیں پتا تھا ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو ہم اس کو کیا سمجھیں, اور آپ نے جو دیکھا وہ صورتحال اصل میں کیا تھی؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے سب کو سلام پیش کیا اور مبارکباد دی, لیکن یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ بتاؤں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اگر وہ مبارکباد واپس لے لیں, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سنگین غلطیاں سامنے آئی ہیں. 48 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور ابھی تک نتائج مکمل نہیں ہو سکے, اور وہ ابھی بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں ان ریٹرننگ افسران کو کہ آپ ریزلٹس بھیج دیں, جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے 6 سے 8 گھنٹے میں ریزلٹ دینا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سی بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئی ہیں. میں آپ کو صرف اسلام آباد کی بتاتا ہوں کہ اسلام آباد کے 2 کانسٹیچوئنسیز میں خود گیا. اسلام آباد کی دونوں کانسٹیچوئنسیز میں بہت میسو ٹرن آؤٹ تھا, بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ پول کیا, اور جب ریزلٹس آ رہے تھے تو بہت شاکنگ تھے میرے لیے بھی کہ جس طرح ایک پولنگ سٹیشن سے ایک سیاسی جماعت PTI کے جو ووٹس نکل رہے تھے وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے ڈبل سے بھی زیادہ تھے. اور وہ جب ریزلٹس آ رہے تھے تو اس کا ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ, یہ بات درست ہے کہ 3 سے 5% کا جب ریزلٹ سامنے آئے تو وہ حیران کن تھے ان لوگوں کے لیے بھی, کہ میں خود حیران تھا کہ شاید اسلام آباد میں ایک سیٹ پہ مسلم لیگ نون اچھا کمپٹیشن کرے گی. اور ان کانسٹیچوئنسی میں بھی جب ریزلٹ سامنے آ رہے تھے, میں آپ کو بتاؤں E11, G10 اور I10 کے جو علاقے ہیں, وہاں سے جو مسلم لیگ نون کے جو نمبرز تھے وہ صرف 5 to 10% تھے, اور جو PTI کے جو تھے وہ 60 to 70% کے ریزلٹس آ رہے تھے, اور اسی کے بیس کے اوپر وہ ڈیٹا بن رہا تھا. اور پھر جو فارم 45 آ رہے تھے, میں نے جو دیکھے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک ہی پارٹی کے ووٹس نکل رہے تھے, وہ حیران کن تھا. اور اس کے بعد پھر مارننگ میں جو کچھ ہوا وہ تمام اس کے اوپر چیلنج ہو گیا. معاملہ عدالتوں میں ہے, عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر آپ دونوں فریقین سے پوچھیں, جو ہارنے والے ہیں اور جو جیتنے والے ہیں, تو جو ہارنے والوں کے پاس ریکارڈ ہے وہ فارم 45 کا جو ریکارڈ ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اس کو ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ صرف جو جیتنے والے ہیں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریٹرننگ افسر نے کامیاب کر دیا ہے. لیکن ان سے اگر آپ فارم 45 مانگیں, ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس آپ باقی ریکارڈ مانگیں, وہ نہیں ہے. اور فارم 45 جس کینڈیڈیٹ کے پاس ہے PTI کے لوگوں کے پاس, اس کا میسو ان کے پاس لیڈ ہے, 50 ہزار کی لیڈ شو ہو رہی ہے. لہٰذا اب آنے والے جو دن ہیں اس میں یہ تمام چیزیں کھل جائیں گی. دیکھیں یہ جو ریکارڈ ہے اس میں تمام چیزیں جب عدالت میں آئیں گی, تحقیقات ہوں گی, انکوائریز ہوں گی, ریٹرننگ افسران جب جواب دیں گے تو یہ تمام چیزیں کھل جائیں گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں بہت سی بے ضابطگیاں, جس طرح نہ صرف یہاں پر سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی, کچھ کی طرف سے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹس, یہاں پہ آزاد کینڈیڈیٹ تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیتے والا کوئی اور تھا اور جتوا کسی اور کو دیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے بہت اچھی کیمپین کی. انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ہارا ہی ہارا ہوں, لیکن جو جیتا ہے, انہوں نے تو تسلیم کر لیا نا اپنی شکست کو. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جس کو جتوایا گیا وہ نہیں جیتا تھا بلکہ جیتا کوئی اور تھا. لیکن اب چونکہ معاملات عدالتوں میں آ چکے ہیں, مجھے امید ہے کہ عدالتیں اس کے اوپر ایک مناسب حکم جاری کریں گی اور یہ تمام چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی. میں نے 2002 سے لے کے اب تک جو ہونے والے انتخابات ہیں اس میں یہ ایک بہت ہی کمپلیکس الیکشن تھا. اس الیکشن سے پہلے کیا ہوتا رہا, الیکشن والے دن کے بعد کیا ہوتا رہا, وہ تمام چیزیں اگر رپورٹ ہوں گی اور سامنے آئیں گی تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن زیادہ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا, دھاندلی ہوتی تھی, کبھی RTS بیٹھ جایا کرتا تھا, اس بار EMS بیٹھ کے